السلام علیکم سامعین، 20 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 16 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے فرزندان سعیدی کو روحانی امانت بھی مل گئی۔ دراصل آج مظالم وقف سہارنپور کے دفتر میں صبح 8 بجے تعزیتی نشست ہوئی ہے۔ اس تعزیتی مجلس کی رپورٹ ہم بعد میں پیش کریں گے۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس سے یہاں 72 گھنٹے پہلے دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ القراء حضرت قاری علاء الدین صاحب تشریف لائے تھے، ان کی رپورٹ بعد میں پیش کروں گا۔ اور ایک ہمیں بڑوچ سے مفتی اجود الرحمان صاحب نے منظوم مرثیہ کلام بھیجا، وہ بھی ہم بعد میں پیش کریں گے۔ پہلے ہم یہ بتلا دیں کہ تعزیتی جو آج مجلس ہوئی ہے، یہاں 2-3 کام بڑے اہم ہوئے ہیں۔ نمبر 1، مظالم وقف کا جتنا عملہ ہے تقریباً 100 سے زیادہ علماء اساتذہ بھی ہیں، دوسرا عملہ ہے، ان سب نے شورا کے اس فیصلے کی مکمل تائید کی ہے جس میں حضرت مولانا اسلام الحق اسعدی دامت برکاتہم العالیہ کو قائم مقام ناظم اور مفتی محمد بدران سعیدی کو نائب ناظم بنایا گیا ہے۔ اس فیصلے کی پورے عملے نے، پورے اسٹاف نے تائید کی ہے، فالحمدللہ اللہ تعالی۔ دوسرے کہ آج کی مجلس میں ہی سلسلہ تھانوی کے خلیفہ اجل مرشد اعظم سراج الملہ حضرت مولانا بلال تھانوی نے مفتی محمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فرزندوں کو، ان میں مفتی محمد سعدان اور مفتی محمد بدران، دونوں کو خلافت سے نوازا ہے۔ یہ ایک تحریر وہاں مولانا عبد المالک مغی صاحب نے پڑھ کر سنائی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرشد اعظم نے مفتی محمد سعدان سعیدی اور مفتی بدران سعیدی دونوں کو خلافت سے نوازا ہے۔ اس کے لیے وہ تحریر بعد میں لکھ کر دیں گے۔ اس طرح عرض ہے کہ مفتی بدران کو مولانا قمر الزمان الہ آبادی سے بھی خلافت حاصل ہے۔ اس طرح آپ 2 سلسلوں سے خلیفہ مجاز بن گئے ہیں اور اپنے باپ کے روحانی امین بھی بن گئے ہیں۔ اب عرض کر دوں کہ تعزیتی نشست ہوئی ہے، یہاں اس کی قرارداد مولانا ناصر الدین مظاہری نے پیش کی ہے اور مرحوم کی خدمت پر روشن ڈالی ہے۔ یہاں جو قائم مقام ناظم ہیں مولانا اسلام الحق صاحب اور مولانا عتیق صاحب، جو یہ بڑے اساتذہ میں ہیں، ان لوگوں نے حضرت مولانا محمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر روشن ڈالی ہے۔ اور یہاں ماشاءاللہ کافی لوگ شریک رہے ہیں۔ میں اب تھوڑے ان کے نام پیش کرتا ہوں اور پھر میں مولانا قاری علاء الدین صاحب کے بارے میں رپورٹ پیش کروں گا۔ اس کی نظامت مولانا ناصر الدین مظاہری نے کی ہے اور مولانا عتیق صاحب کی دعا پر یہ مجلس ختم ہوئی ہیں اور قاری عبدالوہاب صاحب کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ یہاں اہم لوگوں میں مولانا احمد مظاہری، مولانا عتیق مراد آبادی، مفتی محمد راشد، مولانا نعیم احمد، مولانا مظفر الاسلام تھانوی، مولانا غیور احمد، بابو مجیب خان، منشی محمد عارف، حافظ سلیم اللہ، مفتی محمد تسخیر، مولانا محمد عارف مظاہری اور بڑی تعداد میں اساتذہ و ملازمین کے علاوہ مولانا عبد المالک مغیثی، قاری مرغوب الرحمان، عبد الرحمن صدیقی، شاہ نواز حسین مظاہری، مولانا احمد یوشع سعیدی مظاہری، مولانا محمد عارف رشیدی، پروفیسر شیر شاہ آدم، حاجی سید فیروز، حاجی صلاح الدین قریشی دہلی، ڈاکٹر مرغوب سلیم، سید نیر علی، رشید احمد صدیقی، حیدر رؤوف صدیقی، ڈاکٹر عبدالقدوس، مولانا انوار مظاہری میرٹھ، حافظ سعید احمد، قاری عنایت الرحمان قاسمی، محمد ارشد صدیقی وغیرہ نے شرکت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی بڑے آدمی کی وفات ہوتی ہے تو سین عظیم ہوتا ہے اور اہل علم کی وہاں آمد کا تانتا لگاؤ ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ کڑی میں دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ القراء عالمی ایوارڈ یافتہ مولانا قاری علاء الدین قاسمی خلیفہ مجاز حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی مظالم وقف سہارنپور بھی ابھی 2 دن پہلے تشریف لے گئے اور وہاں مولانا اسلام الحق قائم مقام ناظم و شیخ الحدیث اور مولانا محمد سعدان بن حضرت مولانا محمد سعیدی استاد حدیث مظالم وقف سے تعزیت مسنونہ پیش کی۔ شیخ القراء دارالعلوم وقف دیوبند کے شاگرد بھی تھے۔ یہ اچھی بات ہے کہ مرحوم جو مولانا محمد سعیدی صاحب ہیں انہوں نے ان سے قرأت بھی حاصل کی ہے۔ دارالعلوم وقف میں درس کے دوران جو کتابیں فوائد مکیہ و مشق وغیرہ شامل ہے، حضرت مولانا محمد سعیدی کا عالمی ایوارڈ یافتہ مولانا قاری محمد علاء الدین قاسمی کے اور حضرت مولانا محمد جمیل صاحب سکروٹری کے پاس خوب آمد رفت تھی۔ حضرت مولانا محمد سعید صاحب نے فراغت کے بعد شروع میں مکتبہ بھی قائم کیا، جس کی وجہ سے دیوبند میں خوب آنا جانا رہتا تھا، مگر اہتمام کی مصروف کی وجہ سے اس کو موقوف کرنا پڑا۔
مولانا علاؤالدین قاضی علاؤالدین قاسمی شیخ القراء ہیں. انہوں نے اس نامہ نگار کو فون پر بتایا کہ جب وہ دیوبند میں رہتے تھے تو میں نے ایسے صالح جوان کم ہی دیکھے ہیں، اور میں ان کے فرزند انجمندان میں جو مفتی محمد سعدان ہیں، مفتی بدران ہیں، وہ مرحوم باپ کی جھلک پا رہا ہوں. الحمدللہ آج سے مظاہر وقت میں باضابطہ تعلیم شروع ہو گئی ہے. عید الاضحیٰ کی تعطیل کے بعد تمام طلباء آ گئے ہیں، پورا عملہ آ گیا ہے. اساتذہ نے اور عملے نے اپنا پورا کام حسب سابق شروع کر دیا ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبین نہیں ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبین نہیں ہے. تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہیں جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہیں جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ منجھدار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے، اگرچہ منجھدار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے. اگرچہ قدرت کا ایک شاہکار، اگرچہ قدرت کا ایک شاہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے. قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں سے زور بیاں گیا ہے. قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں سے زور بیاں گیا ہے. اتر گئے منزلوں کے چہرے، اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبین نہیں ہے. تیری
مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔